الحمدللہ حامدہ و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غسل جنابت کب فرض ہوتا ہے؟ غسل جنابت فرض ہوتا ہے۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت 4 چیزوں کے بعد اکثر فرض ہو جاتا ہے۔ جوش کے ساتھ منی کے خروج سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر شہوت کی غرض سے اگر منی کا اخراج ہو یعنی کہ احتلام وغیرہ تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر خاوند اور بیوی کے ختنوں کا مل جانا، شرمگاہوں کا مل جانا غسل کی فرضیت کا سبب بنتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع الصحیح میں یہ باب قائم کیا ہے، باب اذا التقى الختانان، حدیث نمبر 291 کے اوپر کر کے کہ جب ختنے مل جائیں، حدیث ذکر فرمائی ہے اور اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب میاں بیوی کے ختنوں کے شرمگاہوں کا ملاپ ہو جائے تو اگرچہ انزال نہ بھی ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ختنوں کا شرمگاہوں کا مل جانا ہی غسل کی فرضیت کا سبب بنتا ہے اگرچہ انزا بھی ہو۔ تیسرے نمبر پر حیض کے بعد عورت کو طہر کی حالت میں جانے کے لیے فرضی غسل کرنا پڑے گا، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ چوتھے نمبر پر نفاس کے بعد وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کے بعد طہارت حاصل کرنے کے لیے وجوبی غسل کرنا پڑے گا۔ یہ 4 صورتیں معمول کے مطابق اکثر درپیش ہوتی ہیں فرضی غسل کے لیے۔ ان 4 چیزوں کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرض غسل مسنون غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 248 49، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 316 330 31 میں موجود ہے۔ سب سے پہلے باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعائیں وغیرہ پڑھیں گے جو باتھ روم میں جانے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ ٹائلٹ میں جانے سے پہلے دعائیں پڑھنے کے بعد اس کے اندر انٹری کریں گے، داخل ہوں گے اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئیں گے۔ یہ بھی صحیح البخاری کی اسی حدیث میں مسئلہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہاتھ پاک مٹی یا صابن وغیرہ سے صاف کریں گے، پھر نماز کی طرح وضو کریں گے سوائے سر کے مسح کے۔ سر کے مسح کی جگہ پہ اور کام کرنا ہے۔ سر کا مسح غسل جنابت کرتے ہوئے، وجوبی غسل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نماز کی طرح وضو کریں گے سوائے مسح کے۔ مسح کی جگہ پہ وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں میں خلال کریں گے، انگلیاں گیلی کر کے، انگلیاں تر کر کے اپنے بالوں کا خلال کریں گے اور 3 مرتبہ انگلیوں کو اپنے بالوں کے اندر داخل کریں گے۔ پانی تازہ تر کر کے انگلیوں کو تو اس کو تر کریں گے اور بالوں کے اندر پھیرتے رہیں گے حتیٰ کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ پھر 3 چلو پانی سے بھر کر اپنے سر پہ ڈالیں گے۔ پہلا چلو دائیں طرف، دوسرا چلو بائیں طرف اور تیسرا چلو سر کے درمیان میں۔ پھر باقی سارے جسم پر پانی بہائیں گے اور آخر میں پاؤں کو دھویا جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 248، صحیح مسلم حدیث نمبر 316۔ پاؤں غسل سے فارغ ہونے کے بعد دھوئے جائیں گے۔ غسل دائیں طرف سے شروع کیا جائے گا۔ جب پانی بہانا شروع کرنا ہے تو غسل کو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ دائیں کندھے پر پہلے پانی ڈالنا ہے۔ عورت نے اگر بالوں کو مینڈیاں کی ہوئی ہیں، میڈیاں، تو اس صورت میں اس کو مینڈیاں باندھے رکھنے کی اجازت ہے، اس پر 3 چلو بہا لینا ہی کافی ہے۔ غسل حیض ہو یا غسل جنابت ہو، میڈیاں کھولنا مستحب ہے۔ اگر کھول لے تو اچھا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، نہ کھول لے تو اجازت ہے۔ عورت اپنے سر پر 3 چلو ہی بہائے گی، صحیح مسلم حدیث نمبر 330، اور کافی ہو جائے گا۔ اگر اس نے میڈیاں کھول دی ہیں یا میڈیاں باندھی ہی نہیں ہوئی تو پھر مکمل سر کو تر کرنا ضروری ہے۔ ٹھہرے ہوئے حوض وغیرہ یا پانی میں غسل جنابت نہیں کر رہی۔ اکثر لوگ ٹیوب ویل پر جاتے ہیں یا کسی نہر میں چھلانگ لگاتے ہیں اور غسل کر کے نہا کر باہر نکل آتے ہیں۔ ایسا غسل مسنون غسل نہیں ہے اور ان کا غسل نہیں ہوتا۔ چھپ کر اور سطر ڈھانپ کر غسل کرنا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، چھپ کر غسل کرنا چاہیے، اور برہنہ حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں فرمایا۔ غسل جنابت جلدی ہی کر لینا چاہیے، فرضی نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے ہی غسل جنابت کر لینا چاہیے۔ واللہ تعالی علم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔